بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ پارٹ نمبر 10 ہے. آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں روح کی پکار. مصنف رائڈر ہیگرڈ. مترجم مظہر الحق الوی. آواز ام مہبیر. یہ کتاب آپ کی خدمت میں بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. دیگر معلومات کے لیے ہمارے اس نمبر پر رابطہ کیجیے 0300-2919-600. اظہر لطیف. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 10. کسی نے سچ کہا ہے کہ تن و من شخص ہمیشہ ہی پرقوت نہیں ہوتا. اس سفید خارپش کی طرف دیکھو. اشارہ میری طرف تھا. بالکل ہی بونا سا ہے لیکن زبردست قوتوں کا مظاہرہ کیا ہے اس نے. اور اس کی آنکھوں کی طرف دیکھو. ذرا معلوم ہوتا ہے دل چیر دیں گی. دیوتا جانا بھی ان آنکھوں سے خوف کھانے لگ جائے گا. بہرحال وقت جو چٹانوں تک کو پیس کے رکھ دیتا ہے بتا دے گا کہ یہ عجیب آنکھوں والا خار پشت کیا ہے اور کیا نہیں ہے. سمبا نے یہ باتیں بے حد نیچی آواز میں اپنے ساتھیوں سے کہی تھیں لیکن میں نے اس کا ایک ایک لفظ سن اور سمجھ لیا تھا. چونکہ کاندہ لوگوں کے ساتھ ہم سفر کرتے رہے تھے اس لیے میں نے اس سے فائدہ اٹھا کے ان کی زبان ایک حد تک سیکھ لی تھی. اپنے ساتھیوں کے سامنے میری اس تعریف کرنے کے بعد سمبا نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور ہمارے سامنے آ کھڑا ہوا. اے طفل مقدس کے محنت اور میرے دشمن ماروت، اس نے کہا کہ تم میرے شرائط سن اور قبول کر چکے ہو. چنانچہ اس کے متعلق کچھ کہنا یا اس پر بحث کرنا بے فائدہ ہے. میں نے جو وعدہ کیا ہے اس سے وفا کروں گا اور جو میں نے کہا اس میں ایک لفظ کی کمی بیشی نہ ہوگی. بہت اچھا، ماروت نے جواب دیا. وہ حسب معمول مسکرا رہا تھا. اگر تم اپنے شرائط بھول گئے یا ہمیں نقصان پہنچانے کا خیال بھی دل میں لائے تو سن لو کہ طفل مقدس کے گوناگوں عذاب تم پر اور تمہاری رعایا پر نازل ہوگا. سمبا، آخر میں ہوگا تو یہی، یا تو جانا طفل مقدس اور اس کے پوجنے والوں سے سمجھ لے گا یا پھر طفل مقدس جانا اور اس کے پرستاروں سے سمجھ لے گا. دونوں میں سے کسی ایک کی قوتوں کا خاتمہ ہو کر رہے گا اور دونوں میں سے کون غالب ہوگا اور کون مغلوب یہ صرف طفل مقدس جانتا ہے یا شاید اس کے محنت جانتے ہیں. لیکن سمبا، اس سے تو تمہیں بھی انکار نہ ہوگا کہ آج کی جنگ میں طفل مقدس کے ایک پرستار کے مقابلے میں جانا کے 3 پرستار مارے گئے ہیں. چنانچہ یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ آخری فتح کس کی ہوگی. اس کے علاوہ ہمارا کارواں اب تمہاری دسترس سے باہر ہو چکا ہے اور اس کارواں میں 2 سفید آقا بھی ہیں جن کے پاس ایسی بہت سی جادوئی شکلیں ہیں جو ایک گرج کی آواز کے ساتھ دور سے ہی موت برساتی ہیں. چنانچہ ہماری بے کسی اور بیکار بے بسی سے یہ اندازہ نہ لگاؤ کہ طفل مقدس بھی بے کس اور بے بس ہو گیا ہے. اور یا ہو سکتا ہے جانا کی قوتیں یا تو سو گئی ہیں یا پھر ختم ہو چکی ہیں، ورنہ تم نے ہمارا خاتمہ کرنے کے لیے کامیاب جال بچھایا ہوتا. میرا خیال تھا کہ ماروت کی یہ گستاخانہ تقریر جو اس نے بڑے ٹھنڈے دل سے کی تھی سمبا کو دفتن غضبناک کر دے گی اور وہ اسی وقت ہم سب کی بوٹیاں اڑا دے گا، لیکن ایسا نہ ہوا. سمبا نے اس تقریر کا جواب دینے کے بجائے بڑی ہی نرمی اور خاکساری سے کہا. چنانچہ اس شخص نے جو اپنے کندھے سے مشکیزہ لگائے ہوئے تھا مشکیزے کا منہ کھولا اور کھوکھلا کیا ہوا ہاتھی دانت جسے پیالہ کہا گیا تھا لبالب بھر کے سمبا کی طرف بڑھا دیا. مؤخر الذکر نے پیالہ لے کر تھوڑا سا پانی زمین پر گرا دیا. یہ غالباً کسی دیوتا کے حضور، شاید جانا کے حضور ہدیہ تھا اور اب وہ پیالہ منہ سے لگا کے گھونٹ گھونٹ پانی پی رہا تھا. یقیناً یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پانی زہر آلود نہ تھا. میں غور سے اس کے حلق کی طرف دیکھ رہا تھا. اس کا حلق اوپر نیچے حرکت کر رہا تھا اور اب سمبا نے کمر میں سے ذرا خم ہو کے ماروت کی طرف بڑھا دیا اور ماروت نے اور بھی زیادہ خم کر کے اسے میری طرف بڑھا دیا. چونکہ میں پیاسا تھا اس لیے چند گھونٹ زیادہ ہی چڑھا گیا تھا اور اب میں نے پیالہ ماروت کی طرف بڑھا دیا. بقیہ پانی وہ غٹا غٹ پی گیا.
प्याला फिर लबालब भरा गया। अब हमारे 3 साथियों के लिए भरा गया था। इस दफा भी सिम्बा ने प्याला मुंह से लगा के चंद घूंट पानी पिया। फिर मैंने, मारूत ने और फिर हमारे साथियों ने अपनी प्यास बुझाई। जब हम अपनी प्यास बुझा चुके तो हमारे लिए घोड़े लाए गए। बड़े उम्दा घोड़े थे वो, जिन पर जमीन के बजाय मेंढे की खाल रखी हुई थी और गिरह लगी चरमी पेटियां रकाबों का काम दे रही थीं। काले कांदा की फौज हमारे जलू में थी और 2 मुसल्ला सिपाही हमारे दाएं बाएं अदब से सर झुकाए चल रहे थे। लेकिन इस अदब और एहतराम के बावजूद वो चौकन्ना थे कि इन 2 मुसल्ला सिपाहियों के घोड़ों की लगामों से एक खौफनाक चरमी कोड़ा लटक रहा था। हमारे रास्ते में चंद गांव पड़ते थे, लेकिन रास्ता जिस पर हम सफर कर रहे थे उन गिरालों से कतरा के गुजरता था। मैंने देखा कि जब भी हम किसी गांव के करीब से गुजरे, औरतों और बच्चों ने हैरत से सर उठा उठा के हमारी तरफ देखा। हम लोग शहर संबा में मशरिकी दरवाजे से दाखिल हुए। गालिबन ये कहने की जरूरत नहीं कि मशरिकी शहर के हर दरवाजे की तरह खंदक पुल के सिरे पर था। चौबी था और बहुत मजबूत था। दरवाजे पर दूसरी तरफ काले कांदा के एक दस्ते ने संबा को फौजी सलाम किया और हम शहर संबा के मशहूर रास्तों में से एक पर चल पड़े। ये रास्ता मशरिक से मगरिब की तरफ और दूसरा शुमाल से जनूब की तरफ जाता था। रास्ता काफी चौड़ा था और उसके दोनों किनारों पर बाशिंदों के मकानात थे। मैंने मकानात कहा है क्योंकि ये झोपड़ियां न थीं जैसी कि अफ्रीका के हर कराल में होती हैं, बल्कि ये गारे और ईंट की बनी हुई इमारतें थीं जिनकी छतें चपटी और किसी किस्म की सीमेंट की बनी हुई थीं। ये मकानात मशरक ममालिक के मकानात के नक्शे को जहन में रख के बनाए गए थे और मैं समझता हूँ कि कांदा के मकानात सदियों से इसी साख्त पर बनते चले आए थे। जब हम आबादी में दाखिल हुए तो बहुत से बाशिंदे छतों पर चढ़े हमें देख रहे थे। मर्द, औरतें और बच्चे, वो बच्चे जो अभी बहुत छोटे थे, सड़क पर भाग दौड़ कर रहे थे। सब के सब निहायत साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। हम चंद और दरवाजों में से गुजरकर एक बैजवी मैदान में पहुंचे। ये मैदान तकरीबन 5 एकड़ वसी होगा। साफ जाहिर था कि ये मैदान बाजार का काम दे रहा होगा, गोया वो चौक बाजार था। इस मैदान और इन साइबानों में सिर्फ इन मवेशियों को रखा जाता था जिन्हें उसी दिन या दूसरे दिन ज़िबा किया जाने वाला हो। ज़िबा करने के लिए मवेशियों को रोजाना इस कराल में से लाया जाता और फिर मज़बाह में पहुंचा दिया जाता। शहर संबा का यह मज़बा बस्ती के जुनूब में इंतहाई सिरे पर वाक़ था। इस हिसार में फिर एक दरवाजा था। हम उस दरवाजे में से गुजरकर दूसरी तरफ पहुंचे तो एक काफी बड़े मकान के सामने थे। ये मकान भी बस्ती के दूसरे मकानात की तरह ही चपटी छत का था, अलबत्ता बस्ती के हर मकान से बड़ा लगा। ये सिम्बा का महल है, मारूत ने मेरे कान में कहा। इस महल के अक़ब में दूसरे छोटे छोटे मकानात थे, बादशाह की बीवियों और दूसरी औरतों के लिए थे। बादशाह की बीवियों और औरतें जो उसकी दाश्ताएं थीं, अपने आका के इस्तकबाल के आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि वो सब जवान और कबूल सूरत थी। दाएं और बाएं तरफ 2 और इमारतें थीं। उनमें से एक बादशाह के मुहाफिज सिपाहियों के तसर्रुफ में था और दूसरी इमारत मेहमान खाने की थी और हमें उसी दूसरे मकान यानी मेहमान खाने में पहुंचा दिया गया। इन झोपड़ियों में से एक में हमारे लिए खाना लाया गया। भेड़ का बुना हुआ गोश्त और उबाली हुई सब्जियां। मिट्टी की सुराही में हाथ धोने और पीने के लिए पानी हाजिर किया गया। मैं चूंकि बहुत ज्यादा भूख महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने शिकम सेर होके खाया और फिर मैं और मारूद गद्दों पर लेट गए और इस कदर थके हुए थे कि लेटते ही सो गए। रात भर मैं बेखबर पड़ा सोता रहा और खुदा जाने कब तक पड़ा सोता रहता कि सूरज की किरणों की चुभन अपने चेहरे पर महसूस करके मैंने आंखें खोल दी। धूप इस वक्त रोशनदान में से रींग आई थी जिस पर मजबूत 24 सलाखें लगी हुई थी। चंद लम्हों तक तो मैं बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा और यही याद करने की कोशिश करता रहा कि मैं कहाँ हूँ। रफ्ता रफ्ता यादों के दरीचे खुलने लगे और गुज़िश्ता कल के सारे वाक़यात ताज़ा हो गए और अब खुद अपनी हालत भी आश्कारा हो गई। मैं कैदी था और उन लोगों की कैद में था जो निरे वहशी थे।
اور جو اگر مجھ سے نفرت کرتے تھے تو اس میں حق بجانب تھے۔ میں نے ان کی بہت سے آدمیوں کی جان لے لی تھی، حالانکہ میرا ان سے کوئی جھگڑا نہ تھا۔ بے شک ایسا میں نے خود اپنی جان بچانے کے لیے کیا تھا اور خود حفاظتی جرم نہیں ہے، لیکن یہ وحشی جن کا میں قیدی تھا اور ان لوگوں کی قید میں جو کالا کاندا کے نام سے مشہور تھے، کیا جانے کہ خود حفاظتی کس چڑیا کا نام ہے؟ وہ کیا جانے کہ انصاف کیا ہے؟ وہ تو بس مارنا اور مرنا اور اپنے دشمن سے نفرت کرنا جانتے تھے، اور میں ان کا دشمن تھا یا نہ تھا، لیکن انہوں نے مجھے اپنا دشمن یقین کر لیا تھا اور ان کے نزدیک دشمن کو قتل کر دینا ضروری تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سمبا نے ہماری حفاظت کا وعدہ کیا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ کیا ایسے شخص کے وعدے پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ چنانچہ میری زندگی کے دن تو گنے جا چکے تھے، اور یہ کہ کوئی غیبی قوت مجھے بچانے کے لیے اتر آئے، مجھے یقین تھا کہ کالے کاندا مجھے بہرحال قتل کر دیں گے، اور میں نے سوچا کہ میں اسی کا مستحق ہوں، کیونکہ خواہ مخواہ کالے اور سفید کاندا کے جھگڑوں میں نے اپنی ٹانگ اڑائی تھی۔ بھلا مجھے کیا ضرورت تھی دوسروں کے بھٹے میں پاؤں اڑانے کی؟ بڑے بہادر بنے پھرتے ہو، بڑے مہم جو ہو، بھگتو اب، میں اپنے دل ہی دل میں بولا۔ حالات امید افزا نہ تھے اور زندگی کی کوئی امید نظر نہ آ رہی تھی، تاہم نا امیدی کے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں بھی ایک ننھا سا دیا ٹمٹما رہا تھا جو باعث تسکین تھا، اور وہ یہ خیال تھا کہ ریجنال اور سیویج فرار ہو گئے تھے اور زندہ تھے، حالانکہ جلد یا بدیر بدقسمتی انہیں بھی اپنی گرفت میں لینے والی تھی، اس کا مجھے یقین تھا۔ تاہم اس وقت تو وہ زندہ تھے۔ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک نے مارود کو بتایا تھا کہ اس نے ریجنال اور سیویج کو سفید کاندا کے ساتھ طفل مقدس کے شہر کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ میرے یہ دونوں ساتھی کیا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ انہیں یہ تو معلوم ہی نہ ہوگا کہ میں اور مارود دوسرے 3 ساتھیوں کے ہمراہ کاندا کے ساتھ گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ہاں، اگر کالے کاندا انہیں اس کی اطلاع دے دیں تو بات دوسری تھی، لیکن وہ بھلا ہمارے دوستوں کو اس کی اطلاع کیوں دینے لگے؟ چنانچہ اس کے متعلق سوچنا بھی حماقت تھی۔ اس صورت میں ظاہر ہے کہ ہمارے دوستوں نے مجھے مردہ تصور کر لیا ہوگا اور اس وقت وہ میرا ماتم کر رہے ہوں گے۔ میں سوچنے لگا کہ اب ریجنال کیا کرے گا؟ ظاہر ہے کہ اسے احساس ہو جائے گا کہ اس کی یہ بھاگ دوڑ محض بیکار رہی، کیونکہ جس کی تلاش میں وہ آیا تھا، یعنی اپنی بیوی کی، وہ کاندر لینڈ میں نہیں ہے۔ پھر شاید وہ یہاں سے بھاگ نکلنے کی کوشش کرے گا، اور سیویج اور ریجنال اس وحشت انگیز مقام سے نکلنے میں شاید کامیاب ہو جائیں گے۔ خدا کرے کہ وہ کامیاب ہو جائیں، میں نے دعا مانگی، حالانکہ اس کے قبول ہونے کی کوئی امید نہ تھی۔ اور پھر ہینس تھا، وہ بے شک یہاں سے نکلنے کی نہ صرف کوشش کرے گا بلکہ کامیاب بھی ہو جائے گا۔ میں ہینس سے واقف تھا اور جانتا تھا کہ ایک دفعہ جس راستے پر اس کے قدم پڑ جاتے ہیں وہ اسے پھر کبھی نہیں بھولتا، لیکن کیا وہ صحرا عبور کر جائے گا؟ نہیں، وہ راستے میں ہی کہیں بھوک اور پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے گا، اور بقول اس کے میں خود بھی اس سے دوسری دنیا میں جا ملوں گا۔ یہ تو عجیب انجام ہوگا اس تگ و دو کا، میں نے سوچا۔ میں چند سیکنڈ تک آنکھیں بند کیے پڑا رہا، خیالات کے جالے میرے دماغ کے ہر گوشے سے لٹک رہے تھے اور میں ایک عجیب طرح کی الجھن محسوس کر رہا تھا۔ چنانچہ میں نے آنکھیں کھول دی اور گردن گھما کر دیکھا تو ایک دم سے چونک پڑا۔ رات کو آنکھیں بند کرنے سے پہلے میں نے اپنا بھرا ہوا 2 نالی پستول اپنے پہلو میں رکھ لیا تھا۔ مزید احتیاط کے لیے میں نے اس کا گھوڑا بھی چڑھا لیا تھا، تاکہ اگر دشمن سر پر پہنچ جائے تو میں فوراً ہی لبلبی دبا دوں۔ پستول غائب تھا اور ساتھ ہی میرا شکاری چاقو بھی نہیں تھا۔ میری اداسی اور نا امیدی کو اور بھی بڑھا دیا۔ اب میں بالکل نہتا تھا اور اپنے آپ کو بچا نہ سکتا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، مارود پالتی مارے فرش پر بیٹھا خالی خالی نظروں سے کہیں خلا میں دیکھ رہا تھا، اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہ تھی بلکہ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، شاید وہ اپنے دیوتا کو یاد کر رہا تھا۔ مارود، میں نے آہستہ سے کہا۔ آقا، اس نے فوراً جواب دیا۔ مارود، گزشتہ رات جب ہم خراٹے لے رہے تھے تو کوئی یہاں گھس آیا تھا، وہ میرا چاقو اور پستول چرا لے گیا ہے۔ تم نے غلط نہیں کہا آقا، وہ بولا، میرا چاقو بھی چرا لیا گیا ہے۔ ان دونوں چوروں کو میں نے داخل ہوتے دیکھا تھا، وہ آدھی رات کو بلی کی طرح دبے پاؤں اس کمرے میں داخل ہوئے تھے
اور ان دونوں نے کیونکہ وہ دو تھے ہماری ہر چیز کی تلاشی لی تھی۔ یہ سب تم نے دیکھا اور تعجب ہے کہ دیکھتے رہے، آخر تم نے مجھے بیدار کیوں نہ کر دیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بے فائدہ تھا۔ کیوں؟ اگر میں نے تم کو بیدار کر دیا ہوتا تو تم یہ سب کچھ خاموشی سے پڑے دیکھا نہ کرتے۔ ظاہر ہے، اور اس ٹٹولتے چور کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتے، مجھے بھی تمہارا ساتھ دینا پڑتا۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ دونوں اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے پکارتے اور ہم دونوں فوراً ہی قتل کر دیے جاتے۔ اس لیے میں نے کہ لے جانے دو انہیں ان چیزوں کو جو ہمارے لیے بیکار ہیں۔ لیکن وہ پستول کبھی نہ کبھی کام آ جاتا میرے بھائی، میں نے مائنہ خیزی انداز میں کہا۔ ہاں، ماروت نے میرا مطلب سمجھ کے سر ہلایا، لیکن پستول کے بغیر بھی آدمی خودکشی کر سکتا ہے۔ ماروت، میں نے جنتاتیوں کے توقف کے بعد کہا، ہم کسی طرح اپنی حالت کی اطلاع ہاروت کو نہیں دے سکتے؟ مثلاً وہ تمباکو جس کے دھوئیں میں نے سینکڑوں میل کی چیزیں انگلستان کے قصر میں کھڑے ہو کر دیکھی تھی، اگر وہ تمباکو ہمیں مل جائے۔ وہ تمباکو چند خاص جڑی بوٹیوں کے برادے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا، جس کے دھوئیں نے تمہارے دماغ کو دھندلا کر دیا تھا اور تمہیں وہ تصویریں نظر آنے لگی تھیں جو ہم تمہیں دکھانا چاہتے تھے۔ چنانچہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ وہ تصویریں اس تمباکو کے دھوئیں بلکہ خود ہماری پیدا کردہ تھیں۔ اس کے علاوہ وہ خاص تمباکو جسے ہم ٹادو کی کہتے ہیں نہ تمہارے پاس ہے اور نہ میرے پاس۔ اور یہ بات تھی، ہمارے ہاں اس کو نظر بندی کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ اب ہماری زندگی افسانہ قریب ختم ہے، اور ہاں چونکہ ہمارے ساتھی ہمیں مردہ تصور کر چکے ہوں گے اس لیے وہ ہماری مدد کو نہ آئیں گے۔ چنانچہ اب ہمیں اپنی طرف اپنی قوتوں پر بھروسہ کرنا ہے یا پھر طفل مقدس کی قوتوں پر۔ دیکھو یار ماروت، میں نے بے چینی سے پہلو بدل کے کہا، تم خود کہہ چکے ہو کہ اس ٹادو کی دھوئیں میں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ محض نظر کا دھوکہ تھا، یہی کہا تھا نا تم نے؟ چنانچہ اس میں تمہارے طفل مقدس کا کیا دخل؟ اور تمہارے اس انکشاف کے بعد بھی کیا میں اس کی قوتوں پر بھروسہ کر سکتا ہوں؟ قطعی نہیں۔ اور یہ طفل مقدس کون ہے، کیا ہے، اور یہ سب سے اہم سوال ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ اب چونکہ تم جلد ہی ذبح کیے جانے والے ہو، اس لیے بہتر ہوگا کہ مجھے یہ سب باتیں سچ سچ بتا دو۔ محکوم زن میرے آقا، میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا۔ طفل مقدس کون اور کیا ہے یہ میں نہیں جانتا، اس لیے کچھ بتا بھی نہیں سکتا۔ البتہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ 2 صدیوں سے ہمارے اجداد کو سرزمین مصر سے نکالا گیا تھا تو وہ اس دیوتا کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ ہمارے پاس محفوظ ہیں، لیکن چونکہ ہم پڑھنے لکھنا نہیں جانتے، اس پلندوں کی تحریر آج تک نہیں پڑھی گئی۔ اس دیوتا کا محنت اعلیٰ موروثی ہوتا ہے۔ چنانچہ ہاروت جو میرا چچا ہے اسی سلسلے کی رو سے محنت اعلیٰ ہے۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ طفل مقدس دیوتا ہے، دیوتا کی علامت یا اوتار ہے، اور یہ کہ اصل دیوتا اس میں حلول کر گیا ہے، اور یہ کہ اس دنیا میں اور اس دوسری دنیا میں یہی ہماری حفاظت کر سکتا ہے اور ہمیں بلاؤں اور عذابوں سے بچا سکتا ہے۔ کیونکہ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ انسانوں کی روح لافانی ہے، ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ طفل مقدس حاطف غیبی کے ذریعے جو عورت ہوتی ہے اور جسے ندائے روح کہتے ہیں، وہ اپنے محنتوں سے گفتگو کرتا ہے اور انہیں مستقبل کی باتیں بتاتا ہے، ہم پر رحمتیں اور ہمارے دشمنوں پر قہر اور عذاب نازل کرتا ہے۔ جب ندائے روح کے دن پورے ہو جاتے ہیں اور وہ مر جاتی ہے تو ہم بے بس ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر طفل مقدس ہم سے گفتگو نہیں کر سکتا اور ہمارے دشمنوں کو نہیں روک سکتی۔ ندائے روح گو عرصہ پہلے انتقال ہو گیا تھا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے بتایا تھا کہ دوسری ندائے روح انگلستان میں مل جائے گی۔ اسی لیے میں اور میرا چچا شعبدہ بازوں کے بھیس میں انگلستان پہنچے اور کئی برسوں تک ندائے روح کو تلاش کرتے رہے۔ ہمارا خیال تھا کہ یہ نئی ندائے روح وہی خاتون ہے جس نے آقا ایجنس سے شادی کر لی ہے، کیونکہ اس خاتون کے سینے پر ہلال بنا ہوا تھا۔ اب چونکہ ندائے روح کا ذکر آ گیا ہے، اس کے متعلق بھی بتا دوں۔ اور ماروت نے غور سے میری طرف دیکھا۔ سنو میکومزن، جب ہم واپس افریقہ آئے تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ نئی ندائے روح ہمارے لوگوں میں ہی موجود ہے، نہ کہ انگلستان میں۔
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مرحوم ندائے روح کا دماغ مرتے وقت معاف ہو گیا تھا، اور چونکہ اس نے عرب تاجروں سے انگلستان کا ذکر سنا تھا اس لیے اس کی زبان پر یہی ذکر آ گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ندائے روح ہمیں اپنے وطن ہی میں مل گئی اور پورے 2 سال سے ہمارا دیوتا اس کے ذریعے ہم سے گفتگو کر رہا ہے۔ بس تو یہ ہے پورا قصہ۔ اس تمام عرصے میں میں خود بھی بڑے غور سے ماروت کی صورت تکتا رہا، اور اس کے چہرے کے جذبات اور اس کی آواز میں جو کھوکھلا پن تھا اس نے مجھے یقین دلا دیا کہ طفل مقدس کے اس محنت نے ندائے روح کے متعلق جو کچھ کہا ہے وہ غلط ہے۔ ندائے روح کی تلاش میں ہاروت و ماروت انگلستان آئے تھے۔ ہماری گفتگو انہی تک پہنچی تھی کہ کالے کاندا ہمارا کھانا لے کر آ گئے، دلیا اور بھنا ہوا مرغ۔ ہم خاموش ہی سے کھاتے رہے اور وہ دونوں خاموش کھڑے گویا ہمارے لقمے شمار کرتے رہے۔ جہاں تک میرا تعلق تھا مجھے ہماری گفتگو کے یوں پیچ و خم میں یوں بیچ میں ختم ہو جانے کا افسوس نہ تھا، کیونکہ مجھے جو کچھ معلوم کرنا تھا کر چکا تھا، اور ماروت نے جو کچھ کہا تھا اس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ کالے کاندا کا دیوتا ہاتھی جانا محض ایک مست و پاگل ہاتھی تھا، بس، اور یہ کہ اس ہاتھی کا قد و قامت دنیا کے کسی بھی ہاتھی سے بڑھ کر ہے۔ اس صبح ہمیں کچھ زیادہ بھوک معلوم نہ ہو رہی تھی، اس لیے ہم جلد ہی ناشتے سے فارغ ہو کر اٹھے اور اپنی رہائش گاہ سے نکل کر صحن میں اور اسے عبور کر کے اس جھونپڑی میں پہنچے جس میں ہمارے 3 شتر سواروں کو رکھا گیا تھا۔ جب اس جھونپڑی میں پہنچے تو ہم نے ان تینوں کو اداس و غمگین پایا۔ وہ فرش پر سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ان کی موت قریب ہے، اور یہ کہ وہ ابھی مرنا نہیں چاہتے کیونکہ ان کی بیویاں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں۔ حالانکہ میں خود بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ ان بیچاروں کی زندگی کے دن اب ختم ہو چکے، تاہم میں نے انہیں تسلی دی اور انہیں ان کی ڈھارس بندھانے کی تقریباً ناکام کوشش کی، اور پھر اس جھونپڑی سے نکل کر میں اور ماروت واپس مہمان خانے میں اور وہاں سے زینہ چڑھ کے چھت پر پہنچے، اور وہاں سے ہم نے دیکھا کہ چوک بازار میں کوئی عجیب رسم ادا کی جا رہی تھی۔ یہاں میں یہ بتا دوں کہ میرے پستول اور چاقو کے ساتھ میری دوربین بھی چرا لی گئی تھی۔ غالباً اسے بھی کالا کاندا نے پستول کی طرح کوئی جادوئی ہتھیار سمجھ لیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ میرے پاس دوربین نہ تھی اور پھر فاصلہ بھی زیادہ تھا، اس لیے میں ٹھیک سے دیکھ نہ سکا کہ یہ چوک میں کیا ہو رہا ہے۔ البتہ اتنا ضرور دیکھ سکتا تھا کہ ایک بے ڈھنگی سی قربان گاہ بنائی گئی تھی جس پر آگ جل رہی تھی۔ قربان گاہ کے عقب میں بادشاہ سمبا اپنے چند خاص امراء کے ساتھ ایک تپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ قربان گاہ کے سامنے ایک لمبی چوبی میز رکھی ہوئی تھی، اس میز پر میڈھے یا بھیڑ کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ عجیب طرح کے لباس میں ملبوس ایک مینڈے پر یا بھیڑ کی لاش پر جھکا اس کی آلائش کو ٹٹول رہا تھا۔ غالباً وہ شگون لے رہا تھا، اور یہ شگون یقیناً شگون بد ثابت رہا، کیونکہ مینت نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دی اور ایسی آواز نکالی جیسے ماتم کر رہا ہو۔ اس کے بعد مینڈے یا بھیڑ کی آلائش آگ میں پھینک دی گئی اور اس کے بقیہ کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ماروت؟ میں نے پوچھا۔ شاید فال لے رہے ہیں کہ ہمیں قتل کیا جائے یا زندہ رکھا جائے، اس نے جواب دیا۔ اسی وقت ایک دوسرا محنت جو پرندوں کے پروں کا مضحکہ خیز لباس پہنے ہوئے تھا ایک طرف سے نمودار ہو کے سمبا کی طرف بڑھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں کوئی چھوٹی سی چیز اٹھائے ہوئے تھا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ کیا چیز ہو سکتی ہے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دفعتاً ایک دھماکہ خاموش فضا میں گونج گیا، اور وہ محنت جو پروں کا لباس پہنے ہوئے تھا اپنی ایک ٹانگ دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے دوسری ٹانگ پر تگنی کا ناچ ناچنے لگا۔ وہ بڑی بھیانک آواز میں چیخ رہا تھا۔ تو میرا یہ پستول ہے، میں بڑبڑایا۔ چونکہ اس کا گھوڑا چڑھا ہوا تھا اس لیے وہ چل گئی اور گولی اس کی ٹانگ میں لگی ہے۔ سمبا نے چیخ کے کچھ کہا۔ فوراً ایک شخص آگے بڑھا، اس نے زمین پر سے پڑے پستول کو اٹھایا اور جلدی سے آگ میں پھینک دیا۔ بہت سے لوگ پستول کو جلتے دیکھنے کے لیے قربان گاہ کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ ماروت ہوشیار، ایک اور تماشا ہونے والا ہے، میں نے کہا، اور ابھی یہ الفاظ میرے منہ میں ہی تھے کہ ہونی ہو کر رہی۔ یکایک پستول کی دوسری نال بھی چل گئی اور اس کی سرخ گولی کسی زندہ چیز کی طرح
सना के शोलों में से निकली एक नायब मेहनत की कज़ा आ गई थी। वो पिस्तौल की नाल के सामने खड़ा हुआ था। गरम सनसनाती हुई गोली उस नायब मेहनत के जिस्म के किसी मरकजी हिस्से में पेवस्त हो गई। वो कई फीट तक हवा में उछला और दरवाजे में से निकली हुई कील की तरह मुर्दा होकर गिरा। और अब चौक में एक आम भगदड़ मच गई। नायब मेहनत की लाश को वहीं छोड़ के वो सब के सब बदहवास होके इस तरह भागे कि खुद सिम्बा सबके आगे था। उसके पीछे खौफजदा और बदहवास अम्बवा था और उस अम्बवा के पीछे एक शख्स अपनी टांग पर फुदक रहा था और दूसरी तरफ वो अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए था। ये वही मेहनत था जिसकी टांग को पिस्तौल की पहली गोली जख्मी कर गई थी। इन वाकयात ने मेरे दिल में मुसर्रत की अजीब लहर डाल दी। एक चूंकि तमाशा हो चुका था इसलिए मैं और मारूद छत पर से उतर आए। इसके अलावा यह भी ख्याल था कि अगर कांदा ने हमें छत पर देख लिया तो उनके गुस्से की इंतहा ना रहेगी। 10 मिनट के बाद हिसार का दरवाजा खुला और 4 आदमी मुर्दा मेहनत को उठाए सहन में दाखिल हुए। ये वही नायब मेहनत था जो दूसरी गोली का शिकार हो गया था। वो चारों अपने कंधे पर घास फूस का स्ट्रेचर सा जिस पर लाश रखी हुई थी उठाए आगे बढ़े और उन्होंने वो स्ट्रेचर हमारी रिहाइशगाह के दरवाजे के सामने रख दिया। और अब मुसल्लह सिपाहियों के साथ खुद बादशाह सिम्बा सहन में दाखिल हुआ। उसके पीछे वो मेहनत था जो परों का लिबास पहने हुए था। उसके पैर पर पट्टी बंधी हुई थी और वो अपने शागिर्दों के कंधों पर हाथ रखे चल रहा था। और अब मैंने देखा कि ये शख्स अपने चेहरे पर एक भयानक नुक्ता लगाए हुए था। इस मकनद में 2 दांत लगे हुए थे जैसे हाथी के दांत हों। इन लोगों के अलावा और भी बहुत से लोग सूरत सैलाब सहन में घुस आए, यहाँ तक कि पूरा सहन जिस्मों से भर गया। बादशाह ने हमें बाहर आने का हुक्म दिया और चूंकि उसके हुक्म की तामील करने के अलावा और कोई चारा न था इसलिए हम उठकर बाहर आ गए। सिम्बा के चेहरे पर एक ही नजर डालना काफी था। वो गुस्सा या खौफ या दोनों किस्म के मिले जुले जज्बात से पागल हो रहा था। देखो जादूगरों, देखो ये क्या किया है तुमने। उसने पहले लाश की तरफ और फिर जख्मी मेहनत की तरफ इशारा करके लर्जा बरा अंदाम कर देने वाली आवाज में कहा, ये हमारा काम नहीं है सिम्बा। मारूद ने जवाब दिया, बल्कि तुम खुद इसके जिम्मेदार हो। तुमने सफेद फाम आका का जादुई आला चुरवा मंगवा लिया। चुनाचे वो आला गुस्से हो गया और ये उसने इंतकाम लिया है। ये सच है कि इस जादुई नलकी ने इन 2 में से एक की जान ली है और दूसरे को जख्मी कर दिया है। उन्होंने उसे चुरा लिया था, सिम्बा ने कहा, और इस इंकशाफ पर मेरा दिल खुशी से नाच उठा। और एक चोर मारा गया था और दूसरा हुआ था। ये इत्तेफाक शहर सिम्बा वालों को और खुद सिम्बा को हमसे खौफजदा कर सकता था। सिम्बा ने कहा, लेकिन ए जादूगर, मुझे यकीन है कि तुमने ही इस आले को ऐसा करने का हुक्म दिया होगा क्योंकि वो तुम्हारा आला था, इसलिए तुम्हारा ताबे फरमान था। अब सुनो ए जादूगर, गुज़िश्ता कल मैंने तुम्हारी जान बख्शी कर दी थी और तुम्हारी हिफाजत का वादा किया था और ये था मेरा वादा कि कोई भाला तुम्हारा दिल न चीरेगा और कोई चाकू तुम्हारा हलक न छुएगा। और अपने वादे को पक्का करने के लिए मैंने तुम्हारे साथ सुलह का जाम पिया था, लेकिन तुमने खुद सुलह तोड़ दी है। ना सिर्फ सुलह तोड़ दी बल्कि हमें नुकसान भी पहुंचाया। चुनांचे मैं भी अपने वादे का पाबंद नहीं रहा। पहल तुम्हारी तरफ से हुई है। सुनो, ये है मेरा फैसला। तुमने अपने जादू के जोर से मेरे एक खादिम की जान ली है और दूसरे को जख्मी कर दिया है और इस तरह कि उसके बाएं पैर की दरमियानी उंगली की पोर साफ उड़ गई है। अब अगर तुमने 3 दिन के अंदर अंदर उसे जिंदा ना कर दिया जो मुर्दा मालूम होता है और उसके बाएं पैर की उंगली की पोर जो गायब होती है मालूम होती है, और मुझे यकीन है कि तुम ये दोनों काम कर सकते हो, तो सुन लो, तुम भी उन लोगों से जा मिलोगे जो मैदान जंग में कत्ल होंगे। मैं किसी तरह ये नहीं जानता, तो ये है मेरा फैसला, वादे के जबरदस्त बादशाह सिम्बा का फैसला। सिम्बा का ये फैसला सुनकर मैं बदहवास हो गया, लेकिन उस वक्त मैंने खामोश रहना और ये जाहिर करना ही मुनासिब समझा कि मैंने गोया सिम्बा की बात समझी ही नहीं। चुनांचे मैं खामोश रहा और अनजान बना रहा, जो अब मारूद पर छोड़ दिया कि वो जैसा मुनासिब समझे जवाब दे। और मारूद ने हस्बे मामूल मुस्कुरा के यूं जवाब दिया, सिम्बा, कोई मुर्दे को जिंदा कर सका है?
حتیٰ کہ طفل مقدس بھی زندہ نہیں کر سکتا. کم سے کم اس دنیا میں مردے کو زندہ کرنے کی ترکیب کوئی نہیں جانتا. تو پھر اے چرب زبان تم ہی کوئی ترکیب کرو اور تمہیں معلوم ہے، ورنہ میں زندہ کو مردہ کرنے کی بہت سی ترکیبیں جانتا ہوں. سمبا غالباً تم ہاروت کے وہ الفاظ بھول گئے ہو جو اس نے کل ہی کہے تھے. اگر تم نے بھلا دیے ہیں تو دوبارہ یاد دلائے دیتا ہوں. اگر تم نے ہمیں نقصان پہنچایا تو تم پر اور تمہارے لوگوں پر طفل مقدس کے 3 عذاب نازل ہوں گے. جان لو اگر ہم میں سے ایک بھی قتل کیا گیا تو یہ عذاب زیادہ دور نہ ہوں گے. میں طفل مقدس کا محنت ہوں، چنانچہ وہ جو کچھ کہتا ہوں سچ کہتا ہوں. پارٹ نمبر 10 یہاں اختتام پذیر ہوا. کتاب روح کی پکار، کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 11 میں سماعت کیجیے.